الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنی نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 5، 6، 7 اور 8 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا اور اللہ نے اس کتاب کی قسم اٹھائی کہ یہ واضح کتاب ہے اور اس کو عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے اولین مخاطب عرب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اس لیے اس کو یہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اگر یہ کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو پھر یہ حجت پکڑتے، یہ کون سی زبان ہے، ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اس کے احکامات کا۔ تو اللہ نے یہ حجت پوری کر دی کہ تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن ان میں وہ بد نصیب جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی انہوں نے اس کو نہ مانا جانتے ہوئے بھی۔ اب یہاں مخاطبین جو ہیں وہ خصوصاً اہل مکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگ مخاطبین میں سے ہے کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان قوما مسرفین، کہ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم جو یہ حد سے مخالفت کر رہے ہو، تم یہ سمجھو گے کہ ہم نصیحت نہیں کریں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشن کو چھوڑ دیں گے تمہاری مخالفت کی وجہ سے؟ اور ان کنتم قوما صفا ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ مثلا تم چونکہ گناہوں میں بہت منہمک ہو، تم اپنے گناہوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو، اس لیے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں واعظ نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ یعنی داعی کا کام یہ ہے کہ وہ جس مشن پر لگا ہوا ہے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ اس مشن کو جاری رکھے، لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اس مشن کو نہ چھوڑے۔ اور یہاں یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو، تم جو اس قرآن کی مخالفت کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح ہم جو ہے نا تمہاری مخالفت کی وجہ سے، بار بار مخالفت کی وجہ سے ہم اس مشن کو چھوڑ دیں گے، یہ تمہارے کفر اور اسرار پر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے، یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں، کسی چیز کا تمہیں حکم دیں نمن نہ کریں، کیونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ کس نے قرآن پر ایمان لانا ہے، کس نے قرآن پر ایمان نہیں لانا، کس نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے، کس نے قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلانا ہے،
اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس لیے ہم کیا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند کر دیں؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری رہا 23 سال تک کم و بیش. پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم یعنی قرآن کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا. یہ قرآن کی دعوت قیامت تک جاری رہے گی. اور اگرچہ لوگ حد سے گزر جائیں، اگرچہ لوگ قرآن کا انکار کریں، اگرچہ لوگ طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کرنے سے روکیں، لیکن قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا. کیوں کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لے، اور جن کے لیے شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے، بدنصیبی لکھی ہوئی ہے، ان پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو قرآن مجید کی تعلیم کسی نے نہیں دی تھی، ہمیں تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق کسی نے نہیں بتایا تھا. اور پھر فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے نبی بھیجے. یعنی یہاں ایک قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی بھی مخالفت کی گئی، ان کی بھی بات کو نہیں مانا گیا، اور ان پر ایمان لانے والے بھی چند افراد تھے، اکثریت جو تھی ان کے مخالف تھی. اس لیے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اور جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی اس کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے. اور آگے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے مذاق اڑایا. یعنی کہ انبیاء کا مذاق اڑایا گیا اور ان کو دیوانہ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، یعنی قسم قسم کی باتیں کی گئیں اور ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا جب وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. آج جس طرح ماڈرن طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سیکولر طبقہ کہتا ہے اور مسلمان بھی کہتا ہے، تو وہ بھی آج کل قرآن، جو آدمی قرآن پر چلے، سنت پر چلے، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسی 1400 سال والی پرانی باتیں کرتے ہیں. اب دنیا چاند پر پہنچ گئی، مریخ پر پہنچ گئے، اور یہ ابھی زمین پر کھڑے ہیں. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ تم نے کیا کہا تھا. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تو ڈھیل دیتے ہیں، اللہ فوراً نہیں پکڑتے. اگر قرآن مجید میں جیسا کہ ہم ذکر ہو چکے، اگر اللہ تعالیٰ مجرم کو، گناہ گار کو، کافر کو، مشرک کو فوراً پکڑتے نا، پھر اس روئے زمین پر کوئی زندہ بھی نہ رہتا، پھر کوئی گناہ گار بھی نہ ہوتا. پھر اس دنیا کا جو یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ آزمائش گاہ، یہ پھر اس کا فلسفہ ختم ہو جاتا. کیونکہ پھر اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے کہ چناؤ تم نے کرنا ہے. دونوں راستے بتا دیے کہ ایک حزب اللہ اللہ کے گروہ کا راستہ ہے، ایک حزب الشیطان شیطان کے گروہ کا راستہ ہے. اب اختیار تمہارے پاس ہے، تم جو بھی چن لو اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا. اور دوسرا، یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، قسم قسم کی آپ پر باتیں بناتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور جو بھی دین کا کام کرے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا آنے قیامت تک، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. ایک آدمی کہے کہ میں دین کا کام کروں اور میری مخالفت نہ ہو، تو مفسرین نے کہا ہے کہ پھر گویا اس میں بھی کوئی منافقت ہے. انبیاء کی مخالفت کی گئی
اور اس کی مخالفت نہیں ہو رہی، واہ واہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. جو بھی نیکی کا حکم دے گا اس کی مخالفت ہوگی. کیونکہ جب انبیاء کی مخالفت ہوگی، جب جو اللہ کے محبوب تھے، جو انبیاء کے سردار تھے، جو ختم الرسول تھے، جب ان کی مخالفت کی گئی، ان کے راستے میں کانٹے بچائے گئے، ان پر اوجری پھینکی گئی، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے دانت شہید کیے گئے، تو کیا کوئی دوسرا ان کے چہرے کو زخمی کیا گیا تو کوئی دوسرا زیادہ ہے کہ اس کی مخالفت نہ ہو؟ مخالفت ہوگی. جو بھی دین حق کی دعوت دے گا اس کی مخالفت ہوگی. اور یہاں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے. اور پھر فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پھر ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، یعنی جو بڑے طاقتور تھے، جو زور آور تھے، جیسے قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، کہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محل بناتے تھے. آج بھی وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے قداور تھے، لیکن ان کو کیا ہوا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی چیز جڑ سے اکھاڑ دی جاتی ہے. اور ان کو اللہ نے تباہ کر ڈالا. جب مہلت کا وقت ختم ہوا، یعنی اہل مکہ سے زیادہ زور آور تھے وہ. جیسے دوسرے مقام فرمایا کانوا اکثرهم منہم واشد قوہ. یہ صورت مومن کہ وہ ان سے تعداد اور قوت میں سے کہیں زیادہ تھے. جیسے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے قوم عاد کا، قوم سمود کا. تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا، جب مہلت کا وقت ختم ہوا تو وہ نیست و نابود کر دیا. فرعون کو دیکھ لو، اس کو بھی اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، 40 سال مہلت دی. اب 40 سال کام تو نہیں ہے. اور جب پان اللہ کی پکڑ میں آیا تو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا بمائے لشکر کے سمیت. اور پھر اس کی لاش کو قیامت تک عبرت کا نشانہ بنا دیا کہ اس کی لاش کو محفوظ کر دیا کہ آج وہ مصر کے جگہ میں پڑی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جو نہ مانے تو نہ مانے. اور پھر فرمایا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور یہ اگلوں کی مثال گزر چکی ہے، یعنی آپ کے سامنے ہے. یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ کئی بار ذکر ہو چکا ہے، کئی بار ذکر ہوا ہے. پہلی قوموں کا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ساتھ ہلاک کیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ، کسی کو چیخ کے ساتھ، کسی کو طوفانوں کے ساتھ. مختلف عذابوں کا ذکر ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ تو اہل مکہ کے لیے تحدید ہے کہ پچھلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. اب تم جو ہے ان سے عبرت حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ. اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصر رہے، ڈٹے رہے، تو ان کی مثل بھی یہی ہلاک کر دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 2 ہجری میں دکھا دیا کہ ان کے بڑے بڑے سردار 70 کے قریب جو ہے سارے ہلاک ہو گئے. اب جس میں ابو جہل تھا، جو اس وقت ایسے سمجھو اس وقت کا فرعون تھا، اتبا عتیبہ بڑے بڑے. اور کیوں؟ ان بد نصیبوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اور ان کی اولاد کی قسمت میں ہدایت تھی. وہ اسلام کے مجاہد بنے، شہداء کی صف میں آ گئے. تو یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو ہدایت دے اور جس کو گمراہ کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم اور دائم رکھے، ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر رکھے، اپنے صالحین لوگوں میں سے قیامت کے دن ہمیں اٹھائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانی کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما. یا اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں
جو مسلمانوں کے دشمن ہیں جیسے یہود و نصار و کفا، ان سب کو اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نشانہ عبرت بنا دے، ان کو نیست و نابود کر دے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتابیں مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔